واٹس ایپ پہ، ٹیلی فون پہ، مختلف ذریعوں سے مجھ تک یہ میسج پہنچ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ لوگ ڈراموں میں بے انتہا دلچسپی لے رہے ہیں، رو رہے ہیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے. ڈرامے سینما گھروں میں چل رہے ہیں، اپنی پوری فیملی، کئی قسطیں ڈراموں کی، ایسے جذباتی ہو رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اس کے بعد کبھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اور بڑی تعریفیں، ایسا ڈرامہ، ایسی فلم. تو میرے بھائی یہ لغویات ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جو لوگ ان چیزوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق ان میں جنت کی علامت نہیں پائی جاتی. آپ ڈرامے دیکھتے دیکھتے قبر میں چلے جانا، یہ ڈرامے آپ کو اللہ کی جنت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ ہے نا، تو یاد رکھو ایک انٹرٹینمنٹ جائز ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ذریعہ بنتی ہے، آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے. ایک انٹرٹینمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہو اور آپ کو غلط میسج دیے جا رہے ہوں. ڈراموں سے، فلموں سے آج تک کوئی سیدھے راستے پہ نہیں چلا. ان ڈراموں نے، ان فلموں میں نے ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کر دیا ہے. کیسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں. طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہ رہی ہے. آپ بتاؤ جب ہماری بچیاں یہ چیزیں ڈراموں میں دیکھیں گی تو طلاق کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کا وہ تباہ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بار ڈراموں میں حلالہ دکھایا جا رہا ہے، حلالہ. تو کیا میسج جائے گا ان جوان لڑکیوں اور لڑکوں کو جو یہ سب چیزیں دیکھ؟ مجھے ایک بات بتاؤ، میرے ایک دفعہ بیان شروع ہوئے، کچھ وقت میں نے طلاق کا جائز طریقہ بیان کیا تھا، اسلام میں جائز طریقہ کیا ہے. میں نے 2-3 قسطیں ریکارڈ کروائیں، کمپلیٹ کیا، اس کے بعد 1 سال تک موضوع نہیں چھیڑا. لوگوں نے مجھے کہا دوبارہ، میں نے کہا نہیں، کیونکہ ایک چیز کو جب بار بار لوگ سنتے ہیں تو چاہے وہ صحیح سینس میں بھی سنیں، ان کی نظر میں وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا بار بار ایک ٹاپک چھیڑوں گا تو ایسا نہ ہو گھر میں طلاقیں شروع ہو جائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ او بھائی ایک چیز کتاب کی حتیٰ کہ شریعت نے بتا دی، ایک دفعہ بتا دی، بار بار اسی کو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چیز کو بار بار جب سنو گے تو جو چیز انسان بار بار سنتا ہے زبان پر وہ ہلکی ہو جاتی ہے. میں نے کہا اس سے گھروں میں طلاق کا ریشو بڑھنے کا خطرہ کم نہیں ہوگا ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بتاؤ ڈراموں میں بار بار طلاقیں دکھائی جا رہی ہیں کہ نہیں دکھائی جا رہی ہیں؟ فلاں کی پھڈا ہوا، اس نے اس کو طلاق دے دی، ڈیورس پیپر بھیج دیے، وہ طلاق دے، وہ اس نے وہاں شادی کر لی، ادھر طلاق لے لی، ادھر آگے وہ حلالہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈمکانا ہو گیا. جب یہ چیزیں گھروں میں چلیں گی، آپ کو کتنا ہی اچھا ڈرامہ لگے تو یاد رکھو آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. مائیں بچیوں کو سکھاتی تھی بیٹا ڈولی جا رہی ہے تو اب جنازے کی کھٹولی آئے گی واپس. بتاتے تھے نہیں بتاتے تھے؟ ہم تو بچپن میں سنتے تھے بھائی ڈولی جا رہی ہے اب جنازے کی کھٹولی آئے گی، طلاق لے کے نہیں آنا. ہاں جہاں جائز طلاق ہے ہم تو کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس میں اتنا ظلم جائز نہیں ہے کہ بچی کو بیڑا غرق کر دیا اور پھر بھی آپ، لیکن اصول تو یہی ہے نا کہ یہ بری چیز ہے. جب بار بار کلچر میں یہ چیز دکھائی جائے گی، شوہر نے تھپڑ مارا بیوی کو، وہ عدالت چلے گی خلا لینے کے لیے. ہر گھر میں تھپڑ بھی ہوتا ہے، ہر گھر میں گالی گلوچ بھی ہوتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. تھپڑ مارنا صحیح نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے کہ شوہر بیوی پہ ہاتھ اٹھائے، لیکن سب کچھ ہوتا ہے گھروں کے اندر، وہ بعد میں سب سیٹ ہو جاتا ہے. لیکن ڈراموں میں جب دکھایا جائے گا شوہر نے بیوی پہ تھپڑ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا اور وہ چلی گئی عدالت سے خلا لینے، تو کل کس مرد نے غصے میں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھا لیا تو عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی کیا؟ اس تھپڑ کی تلافی 100 دفعہ ہو سکتی ہے، مرد منا سکتا ہے، لیکن عدالت سے جب ڈیورس ہوگی اس کی تلافی نہیں ہوگی. مرد کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس سے مجھ سے طلاق کیوں مانگی، کیوں گئی ہے ڈیورس لینے کے لیے، بچوں کے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو ان ڈراموں سے فیملی سسٹم کو جوڑا نہیں جا رہا، جوڑ کے نام پہ توڑا جا رہا ہے. اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا، میں نے کہا یہ چیزیں تو فلموں میں پہلے زیادہ دکھائی جاتی تھی تو ڈراموں پہ اتنا شور کیوں؟ انہوں نے ایک بڑی پوائنٹ کی بات کی. انہوں نے کہا کہ فلموں میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ نارمل ماحول سے ہٹ کر ہوتی ہیں، ڈرامے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں ہو رہا ہے وہ دکھایا جائے. اس کو لوگ زیادہ اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، نہ حکومت کنٹرول کر رہی ہے، نہ کوئی کیمرہ والے اس پر کوئی نوٹس لے رہے ہیں. سینما گھروں میں چلنا شروع ہو گئے، صبح و شام اتنے کلپ مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ والا مفتی صاحب یہ سین دیکھیے بڑا ٹائٹ سین ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ پاگل ہو گئے ہو تم بھائی، کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، میں میٹنگیں کرتا ہوں بلا کے کہ یار ٹائم کی بڑی کمی ہے، میرا سارا دن اسی پہ گزرتا ہے یار، بہت سارے کام کرنے ٹائم نہیں مل رہا. جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو ندامت کے ساتھ، اللہ کی قسم میری یہ حالت ہے کہ یار آج بہت سارے کام کرنے تھے مگر آج بھی رہ گئے. ہم حیران ہو رہے ہیں آپ 2-2 3-3 4-4 گھنٹے کیسے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہو؟ ٹائم کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ اتنا ٹائم ہونا اس کی علامت ہے آپ کا دنیا میں کوئی ویژن ہے ہی نہیں. جس کا کوئی ہدف ہوتا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا.
تو یہ جو ڈراموں فلموں میں ٹائم ضائع کیا جا رہا ہے نا، خدا کی قسم موت کے وقت حسرت کا سبب بنے گا. موت کے وقت اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دی ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ موت کے وقت اگر تم ساری دنیا کی ساری دولت خرچ کر کے بھی ٹائم واپس لینا چاہو گے نا، لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اللہ فرماتے ایک منٹ تو دور کی بات، ایک منٹ کے 1 کروڑ حصے کر لو نا، وہ بھی نہیں ملے گا. ابھی بہت ٹائم دیا اللہ نے، ابھی بہت ٹائم دیا ہے. چاہو تو ڈراموں میں ضائع کر دو، فلموں میں ضائع کر دو، سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کرکٹ کے میچ دیکھ کے تالیاں بجاتے رہو، فلاں نے یہ چھکا مارا، فلاں نے چوکا مارا. ابھی بہت ٹائم ہے. لائف کو خدا کی قسم جتنا انجوائے کر رہے ہو 10 سے ضرب دے کے اس سے زیادہ انجوائے کرو. لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو یہ سارے مزے کرکرے ہو جائیں گے. یہ غیر مسلموں کے کام ہیں جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہے. ان کو مرنا نہیں ہے نا، ان کا تو خیال ہے مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، ان کا یہ کانسیپٹ ہے. تو کہتے ہیں زندگی میں جتنا جلدی انجوائے کر سکتے ہو کرو. جس کا آخرت پہ یقین ہے اس کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ مجھے ایک زندگی ملی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں. یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ 7 جنم ہوتے ہیں، اسلام کہتے ہیں ایک ہی جنم ہے، اس کے بعد قیامت آ جائے گی، دوبارہ کوئی جنم نہیں ملے گا. اور اللہ کو دیکھو، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت دینے کے بعد بھی آسمانوں پہ اٹھا سکتے تھے نا، اور پھر قرب قیامت میں نازل کرتے. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے یہ میسج دے دیا کہ جس کو قرب قیامت میں نازل کرنا ہے اس کو موت نہیں دوں گا، آخر میں موت دوں گا. اس لیے کہ مرنے کے بعد اٹھا لیتا تو تمہارے دماغ میں یہ تصور آ سکتا تھا کہ شاید ہمیں بھی موت کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے. تو موت کے بعد تو پیغمبروں کو بھی نہیں ملتی، تمہیں کہاں سے ملے گی، ہمیں کہاں سے ملے گی بھائی زندگی. تو اپنے وقتوں کو برباد مت کریں، انجوائے کریں، ایسی چیزوں کو انجوائے کریں جس سے معاشرے میں ترقی ہوتی ہے. وہ بھائی جاگنگ کر لیا کرو، سوئمنگ کر لیا کرو، فٹ بال کھیل لیا کرو، تھوڑا سا ورزش ہو جائے گی، کولیسٹرول کم ہو جائے گا، فائدہ بھی ہوگا، انجوائے بھی ہوگا. ڈرامے سے کیا انجوائے کر رہے ہو بھائی؟ تم بیٹھ کے رو کیوں رہے ہو ڈرامہ دیکھ کے؟ وہ تمہارا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو گیا، رو رہے بیٹھ کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھو انسان کے جو اعصاب ہے نا، اعصاب، ان میں اللہ نے محدود صلاحیتیں دی ہیں. میں نے ایک انگریز نفسیاتی ڈاکٹر تھا، اس کی ایک تحریر خود پڑھی تھی. کاش میں اس کو محفوظ کر لیتا تو آپ کو آج میں وہ تحریر دکھاتا. اس کی ریسرچ تھی کہ دنیا میں جو ڈپریشن، چیخو پکار، مار دھاڑ، چیزوں کو توڑ پھوڑ کا جو کلچر آیا ہے ڈراموں اور فلموں سے آیا ہے. یہ جو آج بچیاں ماں پہ چیختی ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری چیک کریں، ڈرامے دیکھ کے چیختی ہیں. ماں نے کچھ تیز آواز میں بات کر دی، بچی ایک دم چلائے گی، کیونکہ اس نے ڈرامے میں لڑکیوں کو چیختے ہوئے بولو نا دیکھا. شوہر اگر غصہ کرے، نہیں کرنا چاہیے لیکن کرے، تو اسلام کہتا ہے تمہارا محسن ہے. اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو نبی نے فرمایا کہ عورت کو حکم دیتا کس کو سجدہ کرے؟ شوہر کو. نبی نے عورت کے فائدے کے لیے یہ بات کہی ہے. شوہر کو یہ ہوگا کہ میری بیوی میرا احترام کرتی ہے، اونچ نیچ ہو جائے گی منا لے گا بعد میں، اس کو پتا ہے میری، برداشت کر لیتی ہے، خرچہ پورا کرے گا، جو تمیزدار شوہر ہیں. لیکن اگر وہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور اس نے آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا تو گھر چلے گا؟ بولو نا بھائی. اور اگر بیوی نے کبھی الٹی سیدھی کر لی اور اس نے برداشت کرنے کے بجائے ڈرامہ دیکھا تھا، اس میں تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بھی رکھ کے ایک تھپڑ رسید کر دیا، تو اس سے گھر میں محبت کا ماحول پیدا ہوگا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بلکہ میں تو اس سے آگے کہتا ہوں کہ ڈراموں میں جو میاں بیوی دکھائے جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں لڑکا ہینڈسم ترین تلاش کیا جائے اور لڑکی خوبصورت ترین. اس جوڑے کو دیکھ کر تو ویسے ہی کوئی مرد کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی اور عورت کو اپنا شوہر اچھا نہیں لگتا. کہتے ہیں یہ میاں تو ایسے ہوتے ہیں، کیا مکھنچو ابا نے میرے متھے لگا دیا ہے. ایک صاحب مجھے کہتے ہیں مجھے بیوی اچھی نہیں لگتی. میں نے کہا فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، اچھی لگے گی تمہیں. ہاں، جس غریب کے سامنے صبح شام قورمے کباب گھوم رہے ہو اسے گھر کی دال اچھی لگے گی؟ بولو نا بھائی. یہ تو سب سے پہلا نقصان ہے. تو یہی ان لوگوں کے کام ہے جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، ان سے ہمارا گھر تباہ. ڈرامے والوں کا ویژن یہ نہیں ہوتا کہ گھروں کے ماحول کو اچھا کرنا ہے. ڈرامے کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے. ہر وہ چیز جو مارکیٹ میں چلے گی اس سے پیسہ آئے گا. تو مارکیٹ میں نیگیٹو چیزیں زیادہ چلتی ہیں. میرے کلپ میں دیکھو، میں نے یوٹیوبرز کو ابھی کچھ کنٹرول کیا ہے. پورے بیان ماں باپ کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر چل رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے حقوق پر. درمیان میں ایک لطیفہ آ گیا، لطیفہ سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے، وہ مثبت چیزیں کم چلتی ہیں. تو اگر دیکھو ایک طیب اردگان ہے نا، ترکی کا صدر، میں ڈراموں کو جائز نہیں کہتا لیکن اس نے بھی ڈرامے بنائے. میں نہیں کہتا کہ وہ دیکھنا جائز ہے، لیکن پھر بھی ایک ویژن تو رکھا نا اس نے ذہن میں کہ خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے، فیملی سسٹم کو جوڑنا ہے. ابھی طیب اردگان کی ایک اسپیچ ہم نے سنی، اس نے کہا کہ اپنی قوم کو ترغیب دے رہے کم عمری میں شادیاں کرو. کیا ترغیب دے رہے اپنی قوم کو؟ کم عمری میں شادیاں کرو. ہم نے اپنی نسل کو بڑھانا ہے.
तुर्की को अफरादी कुव्वत चाहिए, जब नस्ल बढ़ेगी तो हमें फौज में जवान ज्यादा मिलेंगे, हमें साइंसदान ज्यादा मिलेंगे, हमें ताजिर ज्यादा मिलेंगे, तुर्की मजबूत होगा। एक विजन होगा तो वह ऐसी तकरीर करेगा। विजन नहीं है तो आपका मकसद सिर्फ दौलत, पैसे कमाना, मगरबी ताकतों को खुश करना, तो वो पैसे तो इन ड्रामों ने बहुत कमाए। लोग कह रहे हैं बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस कर लिया ड्रामे ने। मैं कहता हूं भाई बिजनेस अरबों रुपए का कर लिया मगर कल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बिजनेस तो मेरे भाई चर्स बेचने वाला जितना अच्छा करता है ना, हीरोइन बेचने वाला, चर्स का बिजनेस ज्यादा अच्छा है या हीरोइन का? बताओ। अबे ये गुटके वाले तो बेचारे, इनका कोई बिजनेस है जो गुटके की दुकान खोल के बैठे हुए हैं? तो खुद दूसरे से गुटके उधार मांग के खा रहे होते हैं। चर्स करोगे तो ज्यादा पैसा, और अगर हीरोइन पे आ गए अरबपति बन जाओगे। तो बिजनेस नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है अब कौम को पैगाम क्या दे रहे हो। तो भाई ये हुकूमत नहीं करेगी, ये आपने करना है। अपने घरों को आपने कंट्रोल करना है। अपने घरों से टीवी को बंद करें, काबू में लाएं। उस अगर रखा हुआ भी है तो उसको एक लिमिट करें, काबू में लाएं। देखें क्या हो, बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं तो जाके हिस्ट्री तो सर्च करें कि क्या देख रहा है बैठ के वहां पे। वो बच्चियों को फोन लेके दिया हुआ है, बच्चों को तो चेक तो करें किससे बातें। भाई ये फोन जरूरत की चीज है, ये दोस्तियां लगाने की चीज नहीं है। दोस्तियों में टाइम जाया होता है। हम जब मदरसे गए, हमारे हजरत ने सख्ती से पाबंदी लगाई, किसी तालिब इल्म को किसी से दोस्ती की इजाजत नहीं है, यहां पढ़ने के लिए आए हो। समझ रहे हो ना, किसके लिए आए हो? दोस्ती की इजाजत नहीं दी। हाँ किसी से मुनासबत होती है, वो एक अलग बात है, इंसान गपशप कर लेता है, बस इस हद तक। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा है ना कि मैं जोहर की नमाज में किसी के साथ खड़ा होकर, असर में भी उसी के साथ, तो मेरे अब्बा पूछते तुम्हारा क्या लगता है, बार बार इसी के साथ क्यों खड़े हो रहे हो, क्या लगता है तुम्हारा ये? तो एक विजन होता है भाई, उस विजन में अगर कोई दोस्ती भी आ रही है तो ठीक है, उसको भी लेके चलो। लेकिन हर वो दोस्ती जो उस विजन से आपको हटा रही है, भाई पहले विजन है, पहले मकसद है, पहले मंजिल है, बाकी चीजें बाद में। आप ट्रेन में जाते हुए आपकी दोस्ती हो गई वसीम भाई से बड़ी जबरदस्त, उसने मुल्तान में उतरना, आपका विजन पेशावर है, अब आप मुल्तान में उतर गए उसके साथ। भाई दोस्त पहले होता है, दोस्त पहले। भाई ठीक है फिर चले जाओ। ये अगर इतना अच्छा है तुम्हें अपने घर में बिठा लेगा और चाय पिला के सारी जिंदगी वही ठिकाना दे देगा तो चले जाओ। अगर आपको पता है इतना लिफ्ट ये दोस्त नहीं कराएगा तो भाई बहन बहुत अच्छी दोस्ती थी, अस्सलाम वालेकुम, पतली गली से निकलो बस। तो ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मैं इनसे कहता हूं दोस्ती करो, अपनी पढ़ाई का नुकसान दोस्त की खातिर नहीं करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा ना, जो दोस्तों पे तुम टाइम जाया कर रहे हो, तो पैसा तो जाएगा, दोस्त भी चले जाएंगे साथ में। ये दोस्त भी जब तक हैं जब तक पैसे हैं, ठीक है ना। जब तुम खुद इनसे कर्जा लोगे, यार पान के पैसे दे दे, गुटके के पैसे दे दे, तो जो जिगरी दोस्त है ना, जो तुम्हारे लिए आसमान से सितारे तोड़ के ला रहा था, सबसे पहले तुम्हें देख के रास्ता वही चेंज करेगा। वो गली में देखेगा वो जिगरी दोस्त आ रहा है, बोलेगा इधर निकल ले यार, क्योंकि उधर जो आ रहा है वो जिगरी नहीं है, उसको बर्दाश्त कर सकता हूं, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जब कुछ काम के बन जाओगे, दोस्तियां तो तुम्हारी तरफ दौड़ के आएंगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर तुम्हारे पास लिफ्ट कराने का टाइम नहीं होगा। तो अपने आप को कुछ बना लो मेरे भाई, ड्रामों में टाइम जाया नहीं करो, फिल्मों में टाइम जाया नहीं करो। ये तो कमाने के धंधे, इनको कमाने दो। तुम अपना पैसा इन पे क्यों खर्च कर रहे हो भाई? तुम किसी और चीज पे खर्च करो यार। ये जो मैंने ड्रामों फिल्मों की बात कर रहा हूं कि लोग टाइम जाया कर रहे हैं, देखो टाइम जाया करने की दो किस्में होती हैं। कुछ तो हमारे नौजवान छड़े छाट होते हैं जो सिर्फ इसलिए फुहश फिल्में देखते हैं अपनी यानी हराम ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। इनको आदत पड़ जाती है, लत पड़ जाती है। इनको मैं कहता हूं भाई चलो गुनाह हो गया, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, उसमें पढ़ते ना चले जाओ, तौबा की कोशिश करो। तौबा कर ली, फिर तौबा टूट गई, दोबारा तौबा करो, 10 बार तौबा करो। गुनाह करते हुए शर्म आनी चाहिए, तौबा करते हुए शर्म नहीं आनी चाहिए। माहौल ऐसा है, बहुत से लोग इसमें मुब्तला हुए हैं। तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल दिया, वापस पलटाओ, वापस आ जाओ। मायूसी नहीं है कि एक दफा किसी से गुनाह हो गया तो अब वो बस आप उससे नजरें फेर लें और उस पर लानतें भेजना शुरू कर दें, या वो अपने आप को कहे मैं तो खत्म हो गया, मैं तो ना 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 ना। अल्लाह की यहाँ रहमत है, सबक़त रहमती अला ग़ज़बी। अल्लाह फरमाते मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। आ जा, वापस आ जा। माहौल है, लोगों को बुराइयां करवा रहा है, वापस आए और उलमा से राब्ता करें, अहलुल्लाह से राब्ता करें। भाई मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, कोई तरीका बताएं छूट जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह छूट जाएगा। हमने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो गुनाह की लत पड़ चुकी थी, मगर उनकी जिंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह देर से निकला मगर निकल गया। तो हिम्मत वाले लोगों की जिंदगी से जल्दी निकल जाता है, कम हिम्मत लोगों की जिंदगी से देर से निकलता है, लेकिन निकल जाता है अगर कोई चाहेगा। नहीं चाहेगा तो मामला खराब है। दूसरा एक लत पड़ती है ड्रामों की। वो ड्रामों की जो लत है जिसका मैंने तस्करा किया, ये लत भी बड़ी खतरनाक है। इसमें आपको टाइम पास करने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। तो इस लत के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी बुजुर्ग से राब्ता करें या कोशिश करें छोड़ने की। एक और चीज इससे ज्यादा जरूरी है
کہ مفید کاموں میں جب آپ ٹائم لگائیں گے, آپ اپنا فالتو ٹائم کسی ایسے انٹرٹینمنٹ کے کام میں لگائیں جو دلچسپی ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو, تو اس سے آپ ان چیزوں سے بچ جائیں گے. دیکھو ڈاکٹر جب کسی کو سگریٹ چھڑواتے ہیں تو سگریٹ کا کوئی آلٹرنیٹ دے دیتے ہیں نا اس کو, جس سے ہیروئن چھڑوائی جاتی ہے اس سے کچھ آلٹرنیٹ دے دیا جاتا ہے, بھائی یہ ہیروئن کا متبادل ہے, کچھ دن یہ پھر یہ بھی چھڑوا دیں گے. تو جب آپ کو ڈراموں کی, لڑکیوں کو زیادہ عادت ہے ڈراموں کی, تو وہ کہتے ہیں ہمارا جو ٹائم نہیں پاس ہوتا. تو ٹائم تو دیکھو پاس ہوتا ہے تبھی تو قبرستان آباد ہوئے ہیں نا. یہ جن کا ٹائم پاس ہوا تھا تو پاس کر کے قبر تک پہنچے ہیں نا بھائی. ارے جو قبرستان بھر رہے ہیں تو ٹائم پاس جن لوگوں کا ہوا تھا جو پاس کر کے وہاں چلے گئے, پاس ہوتا تو ادھر پہنچ جاتا ہے آدمی. تو یہ قبرستان بھرتے اس لیے کہ لوگوں کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. تو ٹائم تو پاس ہو رہا ہے, تاریخیں چینج ہو رہی ہیں, منٹ تبدیل ہو رہے ہیں, گھنٹے چینج ہو رہے ہیں, تو یہ تو ٹائم پاس تو ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں برے کاموں میں کرو یا اچھے کاموں میں, تو برے کاموں میں بھی پاس ہوگا اور اچھے کاموں میں بھی. تو جب برے سے اچھے کام کرنے کے لیے رکھو گے تو برائی سے بچو گے نا. ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بور بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فالتو, کہہ رہے ہیں یار میں بور ہو رہا ہوں, اب کیا کروں, ڈرامہ ہی دیکھ لوں, کیونکہ بوریت بھی تو ایک ٹینشن ہے نا. کیا ہو گیا یار, مجھے سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, کیا آپ لوگ کو کیا ہو گیا, ایک ٹینشن ہے نا, بوریت کرنے کا کچھ کام نہیں ہے. خواتین گھر میں بہت سی جو میرا بیان نہیں سن رہی بالکل فارغ ہیں, ویسے خواتین سے بات کرو کہ نہیں ایکچولی کام اتنے ہیں بھائی, یہ گھر کیوں گندا پڑا ہوا ہے, کیا کریں, ٹائم ہی نہیں ملتا بھائی. کو بچوں کو آپ نے کتنا کچھ پڑھا دیا, ٹیوشن کیوں جا رہے ہیں بچے, آپ گھر میں پڑھا لو بھائی, ٹائم کہاں ہے. ایک طرف یہ کہ ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, دوسری طرف یہ کہ کیا کریں, اب ٹائم کیسے پاس کریں. جب ڈرامے کی بات آئے نا بھائی ٹائم کیسے پاس کریں, ابے ایک طرف ٹائم نہیں ہے, دوسری طرف ٹائم پاس کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تمہیں, کہاں ٹائم پاس کریں. تو یہ متضاد چیزیں جو سمجھ میں نہیں آ رہی, اصل میں آر سب کی رہی ہے, گھننے بنے ہوئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی. تو بات یہ ہے کہ جب آپ بور ہو گے نا, فالتو بیٹھے ہوئے کوئی کرنے دھرنے کا کام نہیں ہے, تو یہاں شیطان پھر اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. شیطان کہتے ہیں بندہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے, بور بھی ہو رہا ہے, اس کو انٹرنیٹ پہ لے جا کے بٹھا دو, یہ دیکھ لے تو اپنی حرام خواہش پوری کر لے, یا یہ ڈرامہ دیکھ لے, بڑا ڈرامہ چل رہا ہے, ساری دنیا سے تعریفیں سنی ہوئی ہیں, تو پھر وہ جذباتی ہوگا, روئے گا دھوئے گا یا ہنسے گا, جو بھی ہوگا, تو بڑا اچھا ٹائم کیا ہو گیا, پاس ہو گیا. تو پہلے تو دماغ میں یہ بٹھا لو کہ یہ برائی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس سے کلچر تباہ ہو رہا ہے جیسے میں نے بتایا ابھی. دوسرا, اب اس کو چھوڑنا کیسا, یہ اگلا مرحلہ ہے. تو چھوڑنے کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ بھائی کوئی مفید کام تلاش کر لو. جب کوئی ہدف بناتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, تو پھر ہر وہ چیز جو اس ہدف میں رکاوٹ بنتی ہے انسان اس کو سائڈ پہ لگا دیتا ہے. تو وہ ہدف کیسے بنایا جاتا ہے, پہلی بات تو یہ تو ہر مسلمان کا ایک ہدف تو بنا ہوا ہے, آخرت کی تیاری, یہ تو ہر ایک کا ہے. اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ہدف بھی ہوتے ہیں, بھائی میں نے ایم ایس سی کرنا ہے, میں نے پی ایچ ڈی کرنا ہے, میں نے ایک نیا, اور چلو رکشا چلا رہا ہوں تو میں نے ایک ایسا رکشا اور خریدنا ہے, کیا خیال ہے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہدف ہو سکتا ہے. میں ٹماٹر بیچ رہا ہوں تو یار میری ایک کے بجائے 2 ریڑیاں ہو جائے تو اچھا نہیں ہے, کیا خیال ہے. تو کچھ سوچے گا بیٹھ کے. اب جب آپ کو آدھا مسئلہ تو اسی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اگلا رہ جائے گا کہ بہت سارے مفید کام ہوتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا انسان کا اس میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ بور ہو بھی رہے ہیں نا, تو بوریت دور کرنے کا کوئی ایسا طریقہ تلاش کر لو کہ مزیدار بھی ہو اور بولو نا بھائی فائدہ مند بھی ہو. نہیں آ رہی بات. میٹھا کھانے کا جن لوگوں کو شوق ہے بہت زیادہ, میں کہتا ہوں پھر شہد کھا لو, میٹھا بھی چلا جائے گا اور فائدہ بھی بہت ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو شہد کی اب عادت نہیں رہی ہے, تو جیسے چینی کی عادت تھی جب پیدا ہوئے تھے, جب پیدا ہوئے تو کیا ماں کے پیٹ میں چینی کوئی کھلا رہا تھا, وہ بھی تو اماں نے عادت ڈالی نا. تو جیسے کھانے سے چینی کی عادت پڑ گئی تو شہد کھانے سے کچھ دنوں میں چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنے لگے گا. تو ماہرین کہتے ہیں 21 دن تک کسی چیز کو مسلسل کیا جائے تو انسان یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس سے وحشت ختم. جو چینی چھوڑنا چاہتے ہیں نا ان کو میں کہتا ہوں 21 دن شہد کھاؤ, 21 دن کے بعد چینی گندی لگے گی, شہد اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. 21 دن تو کنٹرول کر لو نا بھائی, پوری زندگی تبدیل ہو رہی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں شہد کے پیسے نہیں ہیں, تو پھر جس چیز کے پیسے ہیں وہ کھانا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, گڑ کھا لو. تو وہ تو ایک الگ, یہ سوچ لو جس ٹائم پہ ڈرامہ دیکھتے ہیں نا اس ٹائم پہ بیٹھ کے یہ سوچ لیں کہ کتنے پیسے ہیں اور اس کا آلٹرنیٹ کیا کر سکتا ہوں میں. تو یہ سوچنے میں ٹائم لگائیں. پھر بھی میں کہتا ہوں جائز انٹرٹینمنٹ کی طرف آ جاؤ. جائز بھی بہت ساری چیزیں جو ڈرامے سے زیادہ آپ کو انٹرٹین بھی کریں گی اور آپ کی ذہنی تفریح کا سبب بھی بنیں گی. گھڑ سواری کر لو, پکنک, بیگم کو گاڑی میں بٹھاؤ, یا گاڑی نہیں ہے تو رکشا لو, نہیں تو پیدل نکل لو اگر رکشے کے پیسے بھی نہیں ہیں. بیوی بچوں کو لے کے کہیں چلے جاؤ یار گھومنے پھرنے, بیگم بول رہی ہے سینما گھر جانا, بولے سینما گھر کے علاوہ جہاں بولے گی لے جاؤں گا میں,
चमुनी आपस में मिलने चलते हैं, चलो आज, ठीक है ना ठीक है, आज तुम्हारी फुप्पो के घर चलते हैं, आज तुम्हारे अब्बा की खैरियत पूछने चलते हैं, नहीं तो वैसे आउट, चलो बेगम जो पैसे हमें वहां खर्च होते हैं ना सिनेमा घर में जितने टिकट है उससे डबल पैसे तुम मुझसे वैसे ही ले लो। लेकिन ये वो इतनी आजकल बेगमें मालदार हो गई हैं, खुद जॉब करेंगे, ये तो हमें इन चीज़ों की। मैंने एक वो बयान किया था कि अगर मर्द बीवी पे कभी गुस्सा करता है तो उसकी तलाफी भी हो सकती है, अदालती खुला में हो मामला चला गया तो तलाफी का दरवाज़ा बंद। तो मैंने कहा जैसे कभी गुस्से में ये कर दिया वो कर दिया तो चलो यार आज बेगम को पिज़्ज़ा खिला दें, उस पर खातून ने लिखा था ये पिज़्ज़े वीज़े हमारे लिए कोई वैल्यू, मैं तो हर तबके में बयान कर रहा हूँ ना, गरीबों में भी अमीरों में भी। तो वो जो अमीर खातून है उनके लिए तो पिज़्ज़े की कोई वैल्यू, वो कहें तू बता तूने कितने पिज़्ज़े खाने हमसे बता, है भाई। तो हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, वो तो गरीबों के लिए था ना, बेचारों के लिए, उनके लिए तो बेचारे गरीब आदमी के लिए तो बर्गर पिज़्ज़े की बड़ी वैल्यू, उसकी जेब में पैसे कहाँ होते हैं। तो उन खवातीन को ये नहीं इतना ख्याल हुआ कि ये ताना देने के बजाय आप ये सोचो कि मुफ्ती साहब का बयान हर तबका सुनता है, तो खाम खामे ताना देना ये तो तकब्बुर है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो इसकी तलाफी हो सकती है, स्विमिंग सीखो, घुड़सवारी सीखो, कराटे क्लब में एडमिशन ले लो, जिम जाया करो, डंट वंट पेला करो वहाँ बैठ के, ठीक है ना, फिर खाओ पियो जान बनेगी, जॉगिंग करो। इनमें अल्लाह ने खुदा की कसम ज्यादा मजा रखा है। हमें याद है जिस दिन हम सुबह अच्छी तरह जॉगिंग करें सारा दिन ऐसा हंस खेल के गुजरता है कि मजा आता है। उस वक्त तो आदमी को तकलीफ होती है क्या हो रहा है, सांस फूल रहा है। इन चीजों में ज्यादा लज्जत रखी है अल्लाह ताला ने। अल्लामा इब्ने हज़म एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, उनको जेल हो गई थी हुकूमत में, तो वो ना जेल में कैद थे, तो एक इल्मी मसला सोच रहे थे हल करने के लिए, वो हल हो नहीं रहा था, जेल में टाइम बहुत होता है ना। तो वो उन्होंने अपनी तारीख में लिखा है कि जब क्या हुआ कि सुबह ना अल्लाह ने मेरे दिल में वो मसले का जवाब डाल दिया और वो मसले की तहकीक हो गई। कहते हैं इतने में कैदी वो जेल का जो दारोगा है वो आया, उसने कहा कि आपकी रिहाई का फैसला कर दिया है। कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे रिहाई की खुशी ज्यादा हो रही है या जो मेरा इल्मी मसला हल हुआ उसकी खुशी ज्यादा हो रही है। तो इल्म का ज़ौक़ एक दफा इंसान पैदा कर ले, किताबों से मुनासबत पैदा कर ले, तो ड्रामों की लज्जत बोलो भाई भूल जाएगा। जिनका दिमाग रिसर्च करने वाला होता है ना उनको रिसर्च में मजा आता है। हमें अपना पता है, हम जब किसी मसले पे बैठ के रिसर्च कर रहे हो ना और उसमें फिर वो तहकीक होती चली जाए, इतनी खुशी होती है कि क्या बताऊं मैं, ऐसा मजा आता है यार, खानदानी काम हो गया आज, ठीक है ना। तो मुफीद चीजों में दिलचस्पी लेंगे तो पैदा होगी ना। देखो जब ये पेप्सी कंपनी, पेप्सी कोका कोला तो चल रही थी, जब ये ड्यू नई नई आई है ना, जब ये हमें याद है बचपन में जब ये ड्यू आई ना, ड्यू जो है ना कोल्ड ड्रिंक, तो ये कंपनी वाले फ्री में बांट रहे थे। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये फ्री में क्यों बांट रहे हैं? उन्होंने कहा टेस्ट गेन करने के लिए। पहली दफा में कोई अपने पैसों से नहीं खरीदे, पहले चस्का डालो, पहली दफा में तो ऐसा लगेगा खांसी का शरबत है क्या है, जब फ्री में तो पी लेता है इंसान। खांसी का शरबत भी पिलाओगे ना, हमारी कौम को फ्री की माशाल्लाह ऐसी आदत है, तेजाब पिला दोगे वो भी पी लेगी, वो फ्री में मिल रहा है ना, तो बशर्ते कि उससे इलाज भी फ्री में हो रहा हो। तो वो मैंने पूछा लोगों से ये क्या हो रहा है, उन्होंने कहा असल में टेस्ट को ना गेन करना पड़ता है। जो चीज कभी ना खाई हो तो आहिस्ता आहिस्ता खा के फिर उसका चस्का लगता है। तो कंपनियां पहले ये चाय जब आई ना हिंदुस्तान में तो फ्री में बांटती थी, गोरों की कंपनियां फ्री में चाय बांटती थी। लोग शुरू में तो मुंह बना बना के पीते थे, उसके बाद ऐसा चस्का लगा, रोटी खत्म हो जाए लोग पागल नहीं होते, चाय ना मिले पागल हो जाएंगे, रोडों पे निकल आएंगे। तो ये हाल हो गया है। तो भाई जब चाय जैसी चीज और ड्यू जैसी चीज जो सेहत के लिए 100% नुकसानदेह है, उसके चस्के लग सकते हैं, तो अच्छी चीजों में चस्का नहीं लग सकता क्या? तो कुछ दिन किताबों में जाओ, किताबें पढ़ना सीखो, मुताला करना सीखो, सीरत को पढ़ो, कुरान की तफसीर पढ़ो, उलमा के बयानात सुनो, मुख्तलिफ टॉपिक पर रिसर्च करो, या आप किसी शोबे में हो, यूनिवर्सिटी में हो, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका टॉपिक है, उसमें जाके कुछ खुद भी रिसर्च कर लिया करो कभी बैठ के, ठीक है ना। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको रिसर्च का ज़ौक़ पैदा होगा। जब पैदा होगा तो भाई फिर ऐसा मजा आएगा कि ये ड्रामे फिल्मों की लज्जत भूल जाओगे आप। तो इसका अपना चस्का है। गालिबन अल्लामा नवाज शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है, वो बीमार थे तो मुताला कर रहे थे, तो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह उनके पास गए, उन्होंने फरमाया बीमारी में आप ऐसा पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा भाई देखो बीमारी में मरीज को क्या चाहिए, सुकून चाहिए ना। कहा हाँ। तो कहा मुझे मुताले में सुकून मिलता है, मुझे सुकून अल्लाह ने किस में रखा है? मुताला करने में, स्टडी में सुकून है मेरा। तो जब किसी चीज की आदत डालोगे ना तो इंशाअल्लाह आदत बढ़े। आप कह सकते हो कि स्टडी करना आती नहीं है हमें, बाज लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश या उर्दू अच्छी नहीं है, तो इंग्लिश या उर्दू अच्छी कर लो, कोई टीचर आए कर लो, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, यार मुझे उर्दू किताबें नहीं समझ में आ रही है, मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आ रही, तो मैं पढ़ लूँ। तो जब सीख जाओगे, ऐसे ऐसे लोगों को हम जानते हैं, रक्षा चलाते थे एक लफ्ज नहीं आता था,
تو ان کو کسی نے گائیڈ کیا کہ یار یہ سیکھ لو, ایسی انگلش فر بول رہے ہیں, آدمی حیران ہو جائے, یہ رکشا چلاتا تھا انگلش دیکھو ماشاءاللہ فٹ فٹ, اردو ایسی خاندانی کہ مرزا غالب بھی آئے تو حیران ہو جائے یار یہ کیا ہو گیا. تو ہر چیز سیکھنے سے, بھائی جب رکشا چلانا بھی تو سیکھا ہے نا, اس کا مطلب سیکھنے کے مینرز آپ نے موجود ہیں, تو کہیں بھی کچھ بھی سیکھو گے. انسان میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے. دیکھو یوٹیوب پہ میں کبھی کبھی جاپانیوں کی کلا بازیاں دیکھتا ہوں, چائنا اور جاپانی نا, یہ کلا بازیاں, یوں ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے یہ گھما گیا, آدمی حیران ہوتا ہے یہ انسان ہے, بندر ہے, کیا ہے یہ لنگور ہے, کیا ہے. تو کیا اس نے سیکھا نا, تو سیکھ کے آدمی پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے بھائی. صحیح ہے نا. تو ہم تو یہ لنگور کی طرح اچھلنے کودنے کو اچھا نہیں سمجھتے, کہ سیکھنا تھا تو کوئی اور کچھ سیکھ لیتا. خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی نے کہا کہ میں ایسا نشانہ لیتا ہوں, وہ نا سوئی کو نا تیر کی طرح پھینکتا تھا اور سوئی کے ناکے سے گزار دیتا تھا, سوئی کے ناکے, اتنا نشانہ تھا. ہارون رشید نے کہا اس کو 10 درہم بھی دو اور 10 چترول بھی لگاؤ اس کے. ابے یہ کیا درہم دے تو چترول کیوں, چترول تو درہم کیوں؟ اس نے کہا درہم تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے دربار میں آیا ہے, اپنی کلاکاری دکھا کے امید لے کے آیا کہ پیسے ملیں گے, تو بادشاہ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے کوئی امید لے کر آئے اور اس کو پیسے نہ ملے, ہماری سخاوت کے یہ خلاف ہے, تو پیسے ملیں گے. چترول اس لیے کہ تو کمبخت اتنی تو نے محنت کی ہوگی اس میں, تو اتنا نشانہ ٹھیک کرنے کی تجھے ضرورت کیا تھی جنگ میں, اتنے نشانے کی, اتنا ہوتا ہے نا کھوپڑی پہ جا کے لگ جائے, بس اتنا کافی ہوتا ہے. اتنے ایکوریسی کے لیے کہ سوئی کے ناکے سے تو سوئی گزار رہا ہے, اس کے لیے تو 15-20 سال کم از کم تو نے سارا دن صبح شام یہی کام کیا ہوگا, اس لیے اس نے چترول لگائے. تو وہ اس زمانے میں حکمران میں کچھ سمجھداری تھی کہ قوم غلط نہ جا رہی ہو, حالانکہ اس نشانے کا پھر بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہے, پھر بھی فائدہ ہے. جنگ میں بعض دفعہ ایکوریسی کی ضرورت ہوتی ہے. آج جو چیزیں سیکھی جا رہی ہیں ادھر سے وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, رسی ٹاپ رہا ہے وہ نا, رسی ٹاپ ٹاپ کے 1 سیکنڈ میں اتنی دفعہ ٹاپ لیتا ہے, تو کیا اس سے قوم کو کیا فائدہ ہوگا؟ بلیڈ کھا لیتا ہے. یوٹیوب پہ ایک دے گا بلیڈ کھا کے نکل لے گا, لوگ تالیاں ماشاءاللہ بلیڈ کھا رہا ہے بھائی. تو ہماری حکومت آئی تو بھائی ہم تو سب سے پہلے چترول لگائیں گے کہ یار تو بلیڈ کھا کے تو کچھ اور کام کر لیتے. تو دیکھو انگریز کو فالو مت کرو, وہ بڑے کلا بازیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ان کا تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا, وہ یوں اچھل رہے ہیں, یوں کود رہے ہیں. ان کے جو کرنے کے کام ہے وہ تو فالو کر نہیں رہے, جو انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ نہیں. ان کے یہاں بھی تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا, کچھ ٹائم ویسٹ کرنے والے, کچھ قوم کی ترقی کے لیے ٹائم خرچ کرنے والے. تو ان کے اچھے لوگوں کو تو فالو کر نہیں رہا کوئی, بلکہ ہمیں تو مذہب نے جو گائیڈ کیا ہے اسی میں ہمارے پاس بہت ساری اچھائی ہیں.
ڈرامے میں نکاح حقیقت میں ہو جاتا ہے؟ ڈرامے میں لڑکا لڑکی کا نکاح ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ حافظ زبیر امریکہ سے۔ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں ڈرامے میں نکاح ہو جائے گا، ڈرامے میں طلاق دی تو طلاق بھی ہو جائے گی، اور ان کی دلیل بھی بڑی مضبوط ہے۔ حدیث میں آتا ہے ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت، مذاق بھی حقیقت۔ اس میں سیریس ہونا ضروری نہیں ہے، اس میں ایک نکاح ہے اور ایک طلاق ہے، اور غلام کو آزاد کرنا بھی اسی میں ہے۔ تو نکاح بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے اور حقیقت میں بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف بعض علماء کا موقف یہ ہے، اور میرا رجحان بھی اسی طرف ہے، کہ ڈرامے میں اصل میں مذاق میں نکاح نہیں ہو رہا، بلکہ ایک کہانی ہے جس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو حکایت کہتے ہیں۔ تو حکایتاً اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، یعنی کسی کو نقل کر رہا ہے نکاح کو یا طلاق دے رہا ہے، تو وہ نہیں ہوتی۔ جیسے ہم کوئی کہانی پڑھ رہے ہیں، اب کتاب میرے سامنے رکھی ہے، میں کہانی پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور اس کہانی میں زید کا میں ملفوظ پڑھ کے سناؤں کہ زید یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو میں اب لفظ تو میرا یہ ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، مگر وہ میں نہیں دے رہا، میں تو اس کے قول کو نقل کر رہا ہوں، یعنی وہ زید کا جو قول ہے اس کو میں نقل کر رہا ہوں۔ تو جو ڈرامہ بھی اصل میں کریکٹر ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہانی ہوتی ہے، اسکرپٹ ہوتی ہے، تو ڈرامے والے اس کو کتاب کو پڑھ کے نہیں سنا رہے، ایکٹنگ کر کے سنا رہے ہیں اس اسکرپٹ کو، اس پوری کہانی کو۔ تو اصل میں وہ ہزل نہیں ہے کہ مذاق میں دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہانی جو طے شدہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اس میں۔ تو اس لیے ہماری رائے اس میں ابھی تک جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ اس سے نہ نکاح ہوگا نہ طلاق ہوگی، لیکن نکاح اور طلاق کا معاملہ ہے بڑا حساس، تو اس لیے اس میں ڈرامے والوں کو چاہیے کہ مذاق میں نکاح نہ کریں، یعنی حکایتاً بھی نہ کریں، کیونکہ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ طلاق ہو جائے گی بہرحال۔ طلاق اور نکاح ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں آپ اختلاف کی بھینٹ چڑھا دیں، اس کو احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنا چاہیے۔ ڈرامے میں نہ طلاق دی جائے اور نہ نکاح کرایا جائے۔ ہاں کچھ تدبیریں ایسی ہیں جس سے ڈرامہ بھی رہے گا، وہ علماء سے پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر کوئی ڈرامہ، وہ تو ڈرامے بنانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بنا ہی رہا ہے تو نکاح اور طلاق سے بچنے کے لیے علماء سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی ایسا بے غبار طریقہ ہو کہ ڈرامہ بھی ہو جائے اور نکاح بھی نہ ہو، اس کے کچھ تدبیریں ہوتی ہیں، کچھ ورڈنگ تھوڑی سی ایسی چینج علماء کر کے دے دیں گے جس سے وہ نہ نکاح ہوگا، بالاتفاق نہ تو نکاح ہوگا اور نہ ڈیورس ہوگی، طلاق ہوگی۔